وہ بھارت کی ظلم کا شکار ہیں، جبر کا شکار ہیں، جہاں صدیوں سے انسانی حقوق پائمال ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آر ایس ٹی وی مظفر آباد آپ کی امیدوں کا ہم سفر، اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر اکرم آوان۔ اس وقت میں موجود ہوں اپر اڈا مظفر آباد میں، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تعداد میں لوگ تشریف لا چکے ہیں۔ آج یہاں پی ڈی ایم یعنی کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، اور تمام ہی سیاسی جماعتوں کے قائدین یہاں تشریف لائیں گے، تو لوگ یہاں اپنے قائدین کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اور یہاں پہ آج اظہار یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تمام ہی سیاسی قائدین اپنا خطاب کریں گے، تو ہم یہاں کی جو عوام ہے ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اپنے قائدین کو کس طرح سے ویلکم کہتے ہیں، اور اظہار یکجہتی کشمیر ہے کیا، اس دن کی مناسبت سے وہ دنیا کو اور خاص طور پہ بھارت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ جانتے ہیں عوام سے۔ جی بالکل ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکرٹری مولانا امتیاز احمد عباسی صاحب۔ تو ہم ان سے جانیں گے کہ سر آپ یہ بتائیے گا کہ آج اظہار یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آپ دنیا کو اور خاص طور پہ بھارت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سر آپ یہ بتائیے گا کہ آج سیاسی قائدین بھی یہاں پہ تشریف لائیں گے۔ آج جتنے بھی سیاسی قائدین یہاں تشریف لائیں گے وہ یقیناً کسی پارٹی کے قائد نہیں، بلکہ وہ آج قائد کشمیر بن کے آئیں گے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 فروری دنیا بھر میں ہر سال یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے، اور 5 فروری کو کشمیری دنیا بھر میں رہنے والے انصاف پسند جو ہے وہ لوگوں کو، عوام کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو مسلمان ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، صدیوں سے ظلم و جبر کا بازار گرم ہے، اور بھارت کا ہر حکمران آج مودی کی شکل میں انسان سوز مظالم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں اور دنیا بھر میں جو عالمی برادری کے انصاف پسند لوگ ہیں، اقوام متحدہ کو بھی پیغام دیتے ہیں، سلامتی کونسل کو اور انسانی حقوق کے اداروں کو، OIC کو، کہ وہ مقبوضہ کشمیر سے انسانی سوز مظالم کو ختم کروانے میں اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی کی جو منزل ہے، حق خود ارادیت ہے، رائے شماری ہے، اس حوالے سے اپنا جو ہے بھارت پر دباؤ ڈالیں، اور بھارت کو دباؤ ڈال کر انہیں ان مظالم سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ پی ڈی ایم کی قیادت جو 11 جماعتوں پر مشتمل ہے، آج مظفر آباد میں آ کر سری نگر کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ سری نگر کے مسلمان تنہا نہیں، لاوارث نہیں، پاکستان بقائے پاکستان کی جنگ لڑتے رہے، پاکستان کے پرچم میں لپٹ کر وہ دفن ہونا اعزاز سمجھتے رہے، ان کے ساتھ کسی کو غداری کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا جائے گا۔ آج یہ پیغام پوری قوم جو ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کو دیں گے انشاءاللہ۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں، ایک دوست موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ آج کے دن آپ اس پار کے جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں انہیں پیغام کیا دینا چاہتے ہیں اظہار یکجہتی کشمیر کے موقع پر؟ السلام علیکم۔ میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جو آج پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی شو کر رہی ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی آزاد کشمیر کا کوئی جھنڈا نہیں ہے، کشمیر کی یکجہتی کا صرف نام ہی ہے۔ یہ لوگ اپنی پارٹیاں شو کر رہے ہیں، اور دیکھیں ادھر ترانے وغیرہ لگ رہے ہیں، یہ صرف اپنی پارٹی شو کر رہے ہیں، کشمیر کی یکجہتی کے لیے یہ کوئی کام نہیں کر رہے عملی طور پہ۔ میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کشمیریوں کو ایک ہونا چاہیے، تو یہ جو ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ کشمیر کا مسئلہ ہے، اس میں ہمیں یکجا ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مدثر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے انٹرویو کے لیے چنا گیا۔ میں اکارڈنگ ٹو سوال جاؤں گا جو آپ نے کوشچن کیا ہے۔ بیسکلی 5 فروری کا جو دن ہے یہ اظہار یکجہتی کے طور پہ 1990 سے یہ منا رہے ہیں بطور یکجہتی کے طور پہ۔ جسٹ میں ایک کھری بات آج کرنا چاہوں گا آپ کی اگر اجازت ہو۔ بالکل بالکل جی۔ تو کھری بات یہ کہ سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں کے کشمیر کی ریاست کو آپ دیکھیں، یہاں پہ عوام میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس ترقی کے، عوام میں کہیں سے زد و کوب کر رہے ہوں۔
بیسکلی ہمارے جو مقبوضہ کشمیر کے بھائی ہیں ان کے لیے یہ اظہار یکجہتی ہے کہ ہمارا دل، ہماری جان اور ہمارے سارے احساسات آپ کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، آپ کے لیے ہیں۔ اور کھری بات ایک یہ ہے کہ 1947 سے آج 2021 ہے، آج تک کشمیر کے لیے صرف یکجہتی کی جا رہی ہے، only just as a solidarity day۔ یہ ڈے منانے سے اگر کشمیر کو آزادی حاصل ہو جاتی تو آج سے 75 سال پہلے کشمیر کو آزاد کروا لیا گیا ہوتا۔ 5 اگست 2019 کو جو ایک واقعہ پیش آیا، 35 ایکٹ 270 کی منسوخی نے کشمیر کی اس سالمیت کو ختم کر دیا ہے۔ دیکھیں نا، بیسکلی یہی بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ یکجہتی صرف نام کی ہے۔ اگر ریئلی طور پہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں تمام سیاسی پارٹیوں کے پورٹریٹ ہیں، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، جمعیت کے، فردر جو ہیں، لیکن کشمیر کی سالمیت کے لیے کوئی بینر یہاں پہ نہیں ہے، صرف ویلکم کیا جا رہا ہے قائدین کو۔ ٹھیک ہے، ویلکم ہم کر رہے ہیں، دل سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن کشمیر کی سالمیت کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے یہ لیڈران اگر کردار ادا نہیں کر رہے تو ہمارا ہاتھ اور ان کا گریبان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر میں اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اس پار کے کشمیری وہ ہمارے وجود کا حصہ ہیں۔ اگر اس کشمیر میں یا اس کشمیر میں جدھر بھی ہمارے پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، جس طرح یہاں ہمارے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے، ان کو گھر جا کے مارا جاتا ہے، ہم ان کے برابر کے اس کے دکھ میں شریک ہیں اور وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اگر ان کو کوئی دکھ پڑتا ہے تو ہمارا دل آنکھوں روتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے۔ اور یہ دن 5 فروری اس لیے زیادہ اہمیت کے حامل ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے بھارت نے وہ کشمیر کی جو شناخت تشخص کو برخاست کر دیا، اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا، تو اس وجہ سے یہ دن زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ لیکن آج ہم اپنے کشمیر بھائیوں سے اظہار یکجہتی تو کر رہے ہیں، لیکن ادھر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی کشمیر کے مجھے 1-2 جھنڈے نظر آ رہے ہیں، باقی پیپلز پارٹی کے لہرا رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے لہرا رہے ہیں، اور اسی طرح وہ جابر اور حکمران جو ابھی کوٹلی میں جا کے اپنے جھنڈے لہرائے گا، یہ سب سیاست چمکا رہے ہیں۔ ہم اپنے مظلوم کشمیر بھائیوں کے ساتھ ہر قدم پہ ہر جگہ ساتھ ہیں۔ جی بالکل، انہوں نے کشمیر کی ترجمانی کی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کا میسج بہت اچھا لگا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا۔ اپنے میزبان مدثر اکرم عوان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ آج کی ویڈیو میں آپ نے عوام کے ریویوز جانے، اظہار یکجہتی کے حوالے سے لوگوں کے آپ نے بیانات سنے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں فالو کر لیں۔ بہت شکریہ۔